اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس روایت میں جو ہم نے پچھلی گفتگو میں بیان کرنی شروع کی تھی، ایک اور تمثیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ جب یہ آپ نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اس کے بیچ میں مشتبہات ہیں، مشتبہات سے بچو، تو یہ اس کو ایک تمثیل سے واضح کیا۔ پیغمبروں کے ہاں تمثیل کا استعمال اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بہت ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کی مثالیں ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاں بھی اس کی مثالیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں بھی اس کی مثالیں ہیں۔ تو انہوں نے ایک چراگاہ کا تصور لیا۔ عرب میں عام طور پر جو جانور پالے جاتے تھے تو وہ قدرتی جو چراگاہیں ہیں انہی میں جانوروں کو جا کے چرایا جاتا تھا، لیکن جہاں بھی لوگ ہوتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ ساری جو چراگاہیں ہیں وہ سب کے لیے کھلی ہیں۔ تگڑے لوگ جو ہیں یا بادشاہ حضرات جو ہیں وہ کچھ علاقوں پر اپنے جانوروں کے لیے قبضہ کر لیتے تھے اور وہ ان کے جانور اس میں چرتے تھے۔ عام لوگوں کو اس میں جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ نے اس مثال کو لیا کہ یہ جو اگر کسی بادشاہ کی چراگاہ ہو اور کوئی شخص اس چراگاہ کے کنارے کنارے اپنے جانور چرائے گا تو اس کا ڈر رہے گا کہ جانور جو ہیں وہ کسی موقع پر اس چراگاہ میں داخل ہو جائیں اور اس بادشاہ یا اس جاگیردار کے غضب کا نشانہ بنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کر دیا کہ یہ جو حلال اور حرام ہے یہ بھی گویا اسی طرح ہے جیسے کسی بادشاہ کی چراگاہ ہو، اور اس میں اس کے جب تم مشتبہات پر عمل کرو گے تو گویا تم اس کے کنارے کنارے چل رہے ہو اور اس کا ڈر ہے کہ تم حرام میں کا ارتکاب کر بیٹھو۔ یہ بات یہاں واضح رہنی چاہیے کہ ہمارا جو شعور ہے وہ اس کو بیدار رکھا جاتا ہے۔ اگر اس کو بیدار رکھنے میں کوتاہی کرنی شروع کر دی جائے، چیزوں کو آسان سمجھا جائے، چیزوں کو مینیجیبل سمجھا جائے تو غلطی ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ کوئی شخص جیسے ہم بیان کرتے ہیں کہ بروں کی صحبت میں رہیں گے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو شعور کی طاقت ہے یا ارادے کی طاقت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے اور ہم جس صورتحال میں رہتے ہیں اس کے اثرات ہمارے اوپر آتے ہیں۔ اس وقت ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں، وہ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو بالکل ان پڑھ ہیں، جنہوں نے اسکول کالج کا کبھی دروازہ بھی نہیں دیکھا، وہ لوگ بھی جدید مغربی آئیڈیاز سے متاثر ہیں، ان کے مطابق بیہیو کرتے ہیں، ان کے مطابق سوچتے ہیں۔ تو سوسائٹی جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے اور سوسائٹی کے اوپر سوسائٹی کے اثر انداز ہونے کے ٹول جو ہیں وہ بہت سے ہوتے ہیں، تو جن سے ہر آدمی لے رہا ہوتا ہے۔ تو یہی بات جو ہے یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نقطے پر مبنی آپ کی بات ہے کہ اگر تم محتاط نہیں رہو گے، تم اپنے اوپر ایک ایسا اعتماد کرو گے کہ میں آخری کنارے تک جا سکتا ہوں لیکن میں حد نہیں توڑوں گا، تو اس کا اندیشہ ہے کہ تم اس میں ناکام ہو جاؤ، جو آسان لینا ہے چیزوں کو، اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکل سکتا ہے کہ آدمی غلطی کا، حرام کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اور ہم اپنی اگر زندگیوں پر غور کریں تو ہمیں اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ جب ہم ایزی ہوتے ہیں، ایزی رہتے ہیں، ایزی لیتے ہیں چیزوں کو، تو ہم سے کوتاہیاں، غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور جب ہم کانشیس ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بیدار رکھتے ہیں، اپنے آپ کو متنبہ رکھتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی کہ تم یہ سمجھو حلال و حرام کا جو قانون ہے قرآن مجید کا، دین اسلام کا، اس کو یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی چراگاہ ہے، اور اللہ کی چراگاہ کے کنارے کنارے چلو گے، یعنی مشتبہات کو اختیار کرو گے، تو اس کا خطرہ ہے کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کے غضب کا نشانہ بنو۔
اور تمثیل چونکہ چراگاہ کی دی ہے تو ظاہر ہے چراگاہ کا مالک جو ہے وہ آئے گا اور وہ پھر سزا دے گا کہ تم نے اس کو کیسے حد کو کراس کیا، تم کیسے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ بات جو ہے یہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے واضح کر دیا کہ حلال و حرام سے بچنے کا جو عمل ہے وہ کس شدت کے ساتھ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو کس طرح بیدار رکھنا چاہیے۔ جب ہم نیکی کے معاملے میں اپنے اوپر جبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے سے صادر ہونے والی کوتاہیوں پر نگاہ رکھتے ہیں، تو ہم اپنے سفر کو، اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس معاملے میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور تو پھر ظاہر ہے جو دنیا ہے وہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا میں جو فائدوں کے مسئلے ہیں، انا کے مسئلے ہیں اور دوستی رشتہ داری کے مسئلے ہیں، یہ طاقتور ہیں اور طاقتور ہونے کی وجہ سے ہمیں گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہم ان محرکات کے سبب سے خدا کی نافرمانی بھی کر ڈالتے ہیں، ہم انسانوں کے حقوق بھی تلف کر ڈالتے ہیں، ہم ایسی باتیں اور ایسے اعمال کرنے لگ جاتے ہیں کہ جن کو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے واضح رہنی چاہیے کہ یہ جو دین کا معاملہ ہے اس میں محتاط رویہ اختیار کرنا ضروری ہے اور اس میں زیادہ سختی کے ساتھ اپنے آپ کو کم تر چیزوں سے باز رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ایسے اعمال ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ مثلاً موسیقی کی ایسی چیزیں موجود ہیں سوسائٹی میں، اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں سوسائٹی میں ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز درست نہیں لگتی۔ تو اس میں اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ حرام تو نہیں ہے نا، واضح ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، نہ یہ سور ہے، نہ یہ شکاری جانور ہے، نہ شکاری پرندہ ہے، لیکن ہم اس کو کھا لیتے ہیں، یہ ایسی بھی کیا سختی۔ تو یہ بات جو ہے یہ خطرے میں، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ یہاں میں ایک نقطہ بیان کر دوں کہ جو دینی زندگی ہے وہ اگرچہ اس میں جو واضح احکام ہیں ان پر کھڑے ہونا بھی بہت قابل اجر عمل ہے، لیکن جو دین میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے انعام کو حاصل کرنے کی جو جدوجہد ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو السابقون کے قریب لے کے جائے۔ السابقون سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پہلو سے اگر ہم بات کریں، کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے والدین سے دین لے کر اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے، تو ہمارے لیے السابقون بننے کا، یہ قرآن مجید نے بتا دی بات کہ السابقون بننے کا موقع صحابہ کو بھی تھا، حاصل تھا، اور آنے والوں کو بھی حاصل ہے، لیکن ان کی تعداد کم ہو جائے گی۔ تو السابقون بننے کا مطلب یہ ہے کہ میں دین کے پر عمل کرنے کے معاملے میں آگے رہنے کی کوشش کروں۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ مشتبہات سے بچو، یہ اصل میں آگے رہنے کا عمل ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم اللہ کے اور زیادہ قریب، اللہ کی رضا کے اور زیادہ قریب، اللہ کے انعام کے اور زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔